کھڈیاں والوں، نواز شریف کی آپ سے محبت کا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کی کیمپین کا آخری جلسہ آپ کے بیچ میں آ کر کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہر سروے یہ کہہ رہا ہے، اور آج بھی میں صبح ٹی وی دیکھ رہی تھی، صبح ایک اور سروے آیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ ہر سروے نے مخالفین کی جھوٹی جعلی مقبولیت کے پر خدشے اڑا کے رکھ دیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ عوام کہہ رہی ہے، یہ نواز شریف کا ہر جلسہ کہہ رہا تھا، پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس طرح دیوانہ وار عوام نواز شریف کی طرف دوڑی چلی آتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ معجزہ اللہ کے فضل سے کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ آپ جانتے ہو، گواہ ہو، کھڈیاں والوں، میری بہنوں آپ بھی گواہ ہو، میرے نوجوانوں آپ بھی گواہ ہو، یہ جو جلسہ گاہ سے باہر عوام کھڑی ہے یہ بھی گواہ ہے کہ جب پچھلے 6-7 سال میں نواز شریف صاحب کی خلاف ظلم اور جبر کی ہر حد کو پھلانگا گیا، جب انتقام کی ہر لائن کراس کی گئی، اور وہ ہوا جو سیاست میں کبھی نہیں ہوا، اور کہا کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی۔ کہا گیا تھا نا یہ، کہا گیا تھا نا یہ۔ آج اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ سیاست شروع بھی نواز شریف سے ہو رہی ہے، ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے۔ اس کی ساری تقریر نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب خود یہی ہنستے ہیں کہ تمہاری ساری تقریروں میں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی، تو مریم نواز شریف تو آپ کی بیٹی ہے، آپ کی کارکن ہے، یہاں تو آپ کے مخالفین کی بھی تقریر نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پر ختم ہوتی ہے۔ طریقہ ڈھونڈ لیا مشہور ہونے کا اور اپنی کارکردگی چھپانے کا، کچھ اور کہنے نہیں آتا تو نواز شریف پر تنقید شروع کر دو۔ مگر آج میں کھڈیاں کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، قصور کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مشکل وقت دیکھا، آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے انتقام برداشت کیا، آپ نے جبر برداشت کیا، مگر آپ نے کبھی نواز شریف کا سر جھکنے نہیں دیا۔ آپ کی محبت کو سلام ہے۔ طور پہ میں اپنی بہنوں سے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ میرا سیاسی جنم ایک ایسے دور میں ہوا جہاں پر ماں، بہن، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ میرا سیاسی جنم ایک انتہائی مشکل سیاسی دور میں ہوا جہاں بیٹیوں کو، بہنوں کو جیل کی کال کوٹریوں میں پھینکا گیا، جہاں بیٹیوں کو، بہنوں کو باپ کے سامنے گرفتار کر کے، جس کو سزائے موت کی چکی کہتے ہیں، وہاں مہینوں کے لیے تالیا بند کر کے پھینک دیا گیا۔ لیکن اور یہ بھی میں بتاؤں، جلسوں میں بھی بڑے سے لے کے چھوٹے تک نے جہاں نواز شریف صاحب کی کردار کشی کی، وہاں مجھے بھی نہیں بخشا۔ ہر جلسے میں مجھ پر ذاتی حملے کیے گئے، جملے کسے گئے، بدتمیزی کی گئی، کیچڑ اچھالا گیا۔ اور آج آپ دیکھو، ان کی چوری پر ہم بات کرتے ہیں،
انہوں نے جو 9 مئی کو ملک پر حملہ کیا اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو ذاتی نوعیت کے مقدمے تھے جن کا فیصلہ آیا، کبھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کھڈیاں والوں، میرے لیے یہ وقت آسان نہیں تھا، بہت مشکل وقت تھا۔ ایک طرف اپنے باپ کو تکلیفوں میں دیکھنا، اپنی جماعت کو تکلیفوں میں دیکھنا، آپ کو تکلیفوں میں دیکھنا، عوام کو تکلیفوں میں دیکھنا، اور دوسری طرف میں نے اپنی ماں کھوئی ہے جو اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن میں آج اس جلسے کو یہ گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں، اور آپ کے ذریعے آج پوری قوم کے 25 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں، یہ ایک الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے۔ میں قوم کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر یہ تمام مظالم بھلانے کو آج تیار ہوں۔ میں آج وعدہ کرتی ہوں اور میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ، ظلم کا، انتقام کا، جبر کا مار دو، مر جاؤ، جلاؤ گھیراؤ کا باب اب بند کر دیں۔ میں تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو ورغلایا گیا، آپ کے اوپر تکالیف آئیں، آپ کو اس کے بدلے میں آج جیلوں میں پڑے ہو، میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔